إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک ہیپی، خوشگوار، کامیاب زندگی چاہتی ہے. چونکہ ڈیمانڈ اسی کی ہے تو مارکیٹ میں ریٹ بھی اسی کا ہے. اب آپ دیکھیں تو مختلف سپیکرز، فلاسفرز کامیابی کے راز، کامیابی کے طریقے بتاتے نظر آتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی کسی مغربی فلاسفر کی باتیں پیش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کسی غیر مسلم مصنف کے نظریات کا پرچار کرتا ملے گا، اور کسی کے پیش نظر عام اخلاقیات ہوں گی. جبکہ ایک مومن اور مسلمان کی کامیاب زندگی اور خوشگوار زندگی کے لیے وہی اصول، وہی قاعدہ، وہی بنیاد ہے جو قرآن کریم سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے. شریعت میں ہر ایک کے لیے سامان رہنمائی موجود ہے. اس دور میں تقریباً ہر انسان پریشان حال اور سرکردہ نظر آتا ہے. کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو مالی اور کاروباری پریشانی، کسی پر قرضوں کا بوجھ، کسی کو جسمانی بیماریاں چین اور سکھ سے سونے نہیں دیتی، کسی کو خاندان لڑائی جھگڑے بے قرار کیے رکھتے ہیں، کسی کو بیوی بچوں کی نافرمانی کا صدمہ ہے، کسی کو دشمن کا خوف ہے، کسی کو احبا اور اقربا کی جدائی کا دکھ ہے. تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے. ظاہر ہے ہر شخص ان دکھوں، صدموں، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. تو وہ کون سے وسائل اور اسباب ہیں جنہیں کر کے ان تمام آزمائشوں سے نجات مل سکے؟ یقیناً یہ سب جاننا چاہیں گے، خواہ وہ بچوں کی، خواہ وہ بڑوں کی، خواہ وہ عورتوں کی، خواہ وہ مردوں کی، خواہ وہ مالی، خواہ وہ جانی، خواہ وہ گھریلو، خواہ وہ بیرونی. جس قدر جو بھی جس کے مسائل ہیں، ان تمام کا حل کہاں ہے؟ سکون کیسے ملے؟ اطمینان کہاں ہو؟ زندگی خوشحال اور زندگی کے بعد کے احوال کامیاب ہوں، اس کا مدار صرف ایمان پر ہے. تمام کاموں میں خوشی ہو، فراخی ہو، تنگی ہو، رب پر ایمان نہ جانے دیں. ہر حال میں رب سے راضی رہنا کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا. جو کچھ بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی میرے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے، حکمت ہے. اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ کوشاں بھی رہنا، نیکیوں کی کوششیں کرنا، نیک کام کرنا. ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، جی بس اب جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا. نہیں، سورہ رعد آیت 29 میں اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. خوشحالی اور اچھے گھر، یعنی اچھے عمدہ گھر اور اس میں خوشی، امن، سکون، یہ سب کس سے ہے؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان کی بھی ہمارے ہاں کمی ہے، عمل صالح کی بھی کمی ہے. بے حیائی، فحاشی، رب سے ناراضگی، گلے شکوے، دوری. تو نہ ایمان ہے نہ عمل صالح ہے، پھر خوشیاں کیسے ہیں؟ کامیاب کیسے ہوں؟ خوشحال کیسے ہوں؟ امن و امان کیسے ہو؟ اطمینان کیسے ہو؟ سکون کیسے ہو؟ تو آج یہی چیزیں، انہی کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، اور کوشش کروں گی کہ ایسے آسان طریقے سے ہو کہ فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد رہیں. تو ایمان اور عمل صالح یہ کامیاب، باوقار، خوشحال زندگی کا نمبر 1 راز ہے. اور اسی میں صبر بھی آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے، یعنی ہر حال میں رب پر راضی اور ہمیشہ اچھے سے نیک کی کوشش کرنا. ہم کہتے ہیں ہم تو اچھے ہی تھے، بس ہو گیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی. تو یہ سوچ ختم کرنی ہے. میں پہلے یہ کیا تھا، اس میں کچھ خامی ہوئی، اب میں نے اس سے بھی اچھا کرنا ہے. اور یاد رکھے کہ صرف اچھا نہیں بلکہ نیک کام کرنا ہے. اور نیکی وہی ہوتی ہے کہ جو آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوں، لوجہ اللہ کر رہے ہوں، اپنے رب ہی کی خاطر وہ کام کر رہے ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہے ہوں. اس کے بعد ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کامیاب نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، یتیم، ہجرت پر مجبور، اپنے جان کے دشمن ہو گئے، لیکن پھر فاتح مکہ، فاتح دنیا بن گئے. صرف جسموں پر ہی نہیں، دلوں پر حکومت ہے. صبر اور شکر کے ساتھ عمل صالح میں آپ توبہ اور استغفار کو بھی ضرور شامل کریں.
یعنی اللہ پر ایمان کے ساتھ جو آپ نے نیک کام کرنے ہیں ان میں صبر، شکر، توبہ اور استغفار۔ آج میں استغفار کا بھی آپ کو صحیح طریقہ بتاتی ہوں۔ استغفار بھی نا ایمان کی طرح ہے، جیسے ایمان میں زبان سے کلمہ پڑھنا یہ بھی شامل ہے، اور کلمہ کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی شامل ہے، اور دل میں تصدیق یہ بھی شامل ہے، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح۔ یاد رکھیں کہ استغفار بھی بالکل ایسے ہی ہے، زبان سے استغفر اللہ پڑھنا اور عمل سے ہر گناہ کے کام کو چھوڑنا، اس سے توبہ کرنا اور دل میں اس پر عزیمت اور استقامت اختیار کرنا۔ یعنی زبان سے استغفر اللہ کہہ رہے ہوں تو قطع تعلقی، جھگڑے، گالم گلوچ، جھوٹ، غیبت، بہتان، ان سب سے بھی توبہ طائب ہوں۔ پھر استغفر اللہ کا فائدہ ہے، ہم ہاتھوں میں تسبیح پکڑتے ہیں، زبان پر استغفر اللہ کا ورد رکھتے ہیں، حرام معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، دوسروں کا مال کھانا، ظلم زیادتی، وراثت ہڑپ کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو محروم کرنا تو کسی کو نوازنا، رشوت، چوری، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، خیانت، اور پھر استغفار کے وظیفے بھلا کہاں سے قبول ہوں۔ بہنیں کہہ رہی ہوتی ہیں 100 بار تسبیح پڑھتی ہوں، 1000 بار تسبیح پڑھتی ہوں، صبح و شام کرتی ہوں، ایسے کرتی ہوں، تو میری بہنوں جب اس کی روح ہی نہیں ہوگی وہ عمل کیسے قبول ہوگا؟ یہ تو منافقت ہے، کہا کچھ اور کیا کچھ، پڑھ استغفر اللہ رہے ہیں، کر ہر حرام رہے ہیں، نہ زبان پاک ہے، نہ عمل پاک ہے، نہ آنکھ پاک ہے، نہ دل پاک ہے، نہ سوچ پاک ہے، نہ کرتوت پاک ہے۔ پھر استغفار کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب ملا بھی لینا، ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل آپ خواہ ایک بھی کر رہی ہیں، چھوٹا بھی کر رہی ہیں، تو یہ جو میں آپ کو بنیادی اصول اور بنیادی قوانین بتا رہی ہوں نا، کہ ایمان، عمل صالح جس میں صبر، شکر، استغفار، تقوی، یہ شامل ہونا چاہیے، بنیادی عناصر ہیں۔ جیسے سمجھ لیں جیسے کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے اس کی ہاتھ کی رگوں کا پھڑکنا، نبض، شہرگ، شریان اور دل، یہ تمام اعضاء تمام بنیادی چیزیں ہیں۔ ان میں سے شہرگ کاٹ دیں انسان مر جائے گا، شریان پھٹ جائے انسان مر جائے گا، چلتی نبض رک جائے انسان مر جائے گا، دل ختم ہو جائے، دل کا اٹیک ہو جائے، بندہ ختم۔ تو میری بہنوں بالکل اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے صبر ہے، شکر ہے، استغفار ہے اور تقوی ہے۔ اس سب کے بعد نمازوں کی پابندی کامیاب اور خوشحال زندگی پانے کا سچا اور حقیقی اصول ہے۔ بے نمازی کے ہر کام میں بے برکتی ہوتی ہے، کبھی خوشحال زندگی کوئی گزار ہی نہیں سکتا، خواہ بڑے سے بڑا بزنس مین، لینڈ لارڈ، مال و زر کی بہتات، اموال، اولاد، سب کی کثرت ہو، اگر بے نمازی ہے نا وہ خوشحال ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک عبرتناک قصہ سناتی ہوں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں یہ ذکر کیا ہے، ایک فقیر آدمی اپنی سواری پر، خچر پر، لوگوں کو ایک جگہ سے سوار کر کے دوسری جگہ پہنچاتا، لوگ، ان کا سامان اور کرایہ وصول کرتا۔ اس نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک ایسا آدمی سوار ہوا، وہ مجھے راستے میں کہنے لگا کہ اس راستے سے نہ چلو اور اس راستے سے چلو، کیونکہ یہ بڑا لمبا، تھکا دینے والا، اور وہ شارٹ کٹ ہے، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے کہتا رہا کہ نہیں، یہ میرا دیکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے راستوں کا، اور جو تم بتا رہے ہو وہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اس نے اتنا اصرار کیا کہ بالآخر اس رائڈر کو اسی سے جانا پڑا۔ اس نے بتایا کہ وہ راستہ اتنا گندا تھا کہ آگے وادی آ گئی، ہمیں وہاں سے گزرنا پڑا، اور وہاں بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اتنا خوفناک منظر۔ اوپر سے اس نے مجھے وہاں روک دیا اور کہا کہ اب سواری سے نیچے اترو۔ یہ رائڈر کہتا ہے کہ جب میں نیچے اترا تو اترتے ہی اس نے مجھ پر چھری سے حملہ کر دیا۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے آگے آ گیا، میں جس طرف بھاگتا وہ مجھے پکڑ لیتا۔ آخر کار میں نے اسے اللہ کی قسم دے کر کہا کہ تم اس سواری کو اور اس پر اوپر لدے ہوئے سامان کو، جو کچھ میرے پاس ہے، مال و متاع، سب لے لو، میری جان بخش دو۔ اس نے کہا کہ یہ سب تو ویسے ہی میرا ہے، اور جہاں تک تمہیں تو میں قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے اسے اللہ سے ڈرایا اور قتل کی سزا یاد دلائی، لیکن اس نے میری ایک بھی نہ سنی۔ بالآخر میں نے اسے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جلدی سے پڑھ لو۔
میں نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی، لیکن میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ میری زبان پر قرآن کا ایک حرف بھی نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ مجھے بار بار یہ بھی ساتھ کہہ رہا تھا کہ نماز جلدی ختم کرو، نماز جلدی ختم کرو۔ کہتے ہیں میں انتہائی حیران و پریشان تھا کہ آخر کہاں سے پڑھوں، کیا پڑھوں، کیسے بچوں، کیا پڑھوں، کیسے مانگوں۔ اللہ نے میری زبان پر سورہ نمل کی آیت 62 جاری کر دی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ اچانک جو میری نظر اٹھی تو ایک گھڑ سوار ہاتھ میں نیزہ لیے آگے سے آتا ہے، اور اس نے آتے ہی اس شخص کو وہ نیزہ مارا جو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھا۔ نیزہ سیدھا جا کے اس کے ایسے دل میں پیوست ہوا کہ وہ وہیں مر گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس گھڑ سوار کو اللہ کا واسطہ دیا، پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے خچر کو پکڑا، اپنا ساز و سامان اٹھایا اور سلامتی سے واپس لوٹ آیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کئی کتابوں میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، المصباح المنیر میں 1005 کے ریفرنس سے، اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی۔ تو اس میں کتنی بڑی دلیل ہے کہ بندہ مومن جب نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے تو وہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اور مشکل وقت میں اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ لیکن بتائیں جب دن میں 5 بار ہمارا رب ہمیں بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم اس ٹائم تو نہ جائیں، فرض نمازیں تو نہ ادا کریں، اور پھر ہم وظیفے پڑھیں، نوافل پڑھیں، منتیں، مرادیں، نیازیں، چراغ، دیے سب کر کے دیکھ لیں، پھر ہماری کیسے پوری ہو؟ دیکھیں نفل نماز میں اتنی طاقت ہے تو کس کے لیے ہے؟ وہ جو فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز شروع کر لیتے، اور صرف یہی نہیں کہ خود آپ کا یہ عمل مبارک تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا، خوشحالی، کامیابی، پریشانیوں، بیماریوں سے نجات کے لیے صحیح الجامع 4079 کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو بہنو، رات کو اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیا کرو۔ پیارے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کتنی پیاری بات ہے، رات کا قیام ضرور کرو، یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، رب کی قربت ہے۔ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، پتہ ہے یہ جو ہماری زندگی میں پریشانیاں، بیماریاں، دکھ، غم، مسئلے مسائل ہیں نا، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ رات کا قیام یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کے اثرات سے، وبال سے بچاتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، وَمَنْہَاتٌ لِلْآثَامِ، اور مزید نافرمانیوں سے، گناہوں سے روک لیتا ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسمانی بیماری بھی دور کرتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اکثر جب میں 2 نمبر وظائف سے بہنوں کو منع کرتی ہوں تو وہ پوچھتی ہے کیا کریں، مختصر بتائیں کیا کریں۔ میں ان کو انہی کی طرح یہ نہیں کہتی کہ چلو جی آپ استغفار کی تسبیح پڑھ لو آپ کا کام ختم، نہیں، کیونکہ اس کی روح اور اس کی حقیقت کو جاننا اور پورا کرنا پہلے